مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم بابا حضور کی گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ ایٹ رینڈم ہی لگائی جاتی ہے، پہلے سے سلیکٹ نہیں کی جاتی، لیکن وہ ہمیشہ ہی اتنی ریلیونٹ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بابا حضور نے آج کے سارے اخبار پڑھے ہیں، سارے چینل دیکھے ہیں، اور سارا سوشل میڈیا دیکھا ہے، سارا انسٹاگرام دیکھا ہے، ساری فیس بک دیکھی ہے، اس کے بعد اس محفل میں آ کے انہوں نے گفتگو کی، اتنی وہ ریلیونٹ بات ہوتی ہے۔ تو بات تو بڑی آسان کی ہے بابا حضور نے، تو لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کے متعلق جو ہے نا وہ کوئی ریمارک، کوئی سوال کرنا چاہے تو ہے، اور ہمارا اس محفل کا میرا علم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ 30-35 سال کے عرصے میں مجھے بہت سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ علی بھائی واصف صاحب نے یہ فرمایا ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ تو اس محفل میں صرف جو ہے نا وہ وضاحت کی نہیں جاتی، وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے جو ایک دو باتیں بابا حضور سے سن کے یاد کی ہوئی ہیں وہی دہراتا رہتا ہوں۔ اور طوطا جو ہوتا ہے وہ جتنی مرضی باتیں کر لے، عالم تو کبھی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس کے استاد کی صحبت میں بیٹھ کے اس نے کچھ باتیں سیکھی ہوتی ہیں اور وہ بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین محمد صاحب کو میں ضرور دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ کوئی بات کبھی ایسی نہ ہو جائے جو دین کے خلاف ہی ہو جائے، تو لینا۔ تو باقی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تمیمی صاحب، آپ اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ جی علی بھائی، اچھا جی علی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ پوری جو صوفیہ کرام ہے انہیں حکومت کا اختیار نہیں دیا، تو جو حکومت میں انجسٹس ہو رہا ہوتا ہے تو صوفیاء جو ہیں اس زمانے کے اندر کس طریقے سے اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صوفیاء جو ہیں ان معاملات کے اندر ارریلیونٹ ہیں، وہ خانقاہ کی حد تک ہیں۔ تو اقبال نے بھی کافی زیادہ چوٹ کی ہے صوفیاء کی اس اپنا خاموشی کو، تو یہ پھر کیا رول رہ جاتا ہے صوفیاء کا ان معاملات میں؟ یہ گفتگو اگر آپ نے بڑے غور سے سنی ہے، دنیا میں بھی کوئی بڑا آدمی تقریر کرتا ہے نا تو وہ ایران کا صدر بھی جب تقریر کرتا ہے نا تو وہ صرف ہنٹ دیتا ہے تھوڑی سی، کہ ترکی کا پرائم منسٹر بھی جب بات کرتا ہے وہ ہنٹ دے دیتا ہے، پیوٹن بھی بات کرتا ہے تو وہ ایک ہنٹ دے دیتا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے یہ بھی پاسبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کا ایٹمی دھماکہ ہونے سے پہلے بھی جاولک صاحب نے ایک دفعہ انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پہ جا کے آپ جانتے ہیں وہ ہنٹ دے دی تھی کہ ٹھیک ہے نا، ہم نے دھماکہ تو نہیں کیا لیکن یہ یاد رکھنا۔ تو درویش بھی جب بات کرتا ہے وہ ہنٹ دے دیتا ہے، اس کو اگر آپ غور سے سنیں، دوبارہ سنیں گھر جا کے، تو اس میں ایک زبردست ہنٹ دی گئی ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے
جس میں شاہ اور بادشاہ، شاہ ہم درویش کو کہتے ہیں، بادشاہ ہم پرائم منسٹر کو. تو شاہ اور بادشاہ ایک ہو جب وہ صرف اتنا کہتے ہیں ہو سکتے ہیں. جب کوئی کہہ رہا ہو بڑا آدمی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب بابا حضور نے اس گفتگو فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ غور کرو تو اس کا مطلب ہے کہ واضح مطلب ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ہماری درویشوں کی اب بادشاہوں کے ساتھ یا اہل شریعت کے ساتھ ہمیشہ سے ایک ہی لڑائی ہوئی ہے، لڑائی رہی ہے جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ دو لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب یہ تھا کہ روحانیت کا لحاظ سے بھی خلیفہ حسین ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی خلیفہ ہونا اسی کا حق ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین کوئی آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بابا نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہو آ سکتا ہے. بار بار کہا آپ جی. تو یہ تو ایک آپ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. لیکن آپ کو بتایا کہ بڑا آدمی جب بات کرتا ہے نا وہ صرف ہنٹ دیتا ہے، وہ کھول کے نہیں کہتا. ٹھیک ہے. بابا حضور نے اقبال کے متعلق فرمایا تھا کہ اقبال کا شعر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اقبال کے شعر کی تشریح کر رہا ہو وہ قلندر ہو اور جو سننے والا ہے وہ کم از کم رموز قلندری سے آگاہ ہو. تو یہ کسی بھی فقیر کی بات، کسی قلندر کی بات وہ پھر آہستہ آہستہ کھلتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فوری طور پہ جو ہے نا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. غالب کا شعر جو ہے وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو جی. اس کی غالب کی بے شمار تشریحات لکھی گئی ہیں غالب کے اشعار. تو غالب کا شعر سمجھنا مشکل ہے تو پھر درویش کی بات تو پھر بڑی اونچی بات ہوتی تھی. اور بظاہر اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ شاعری میں ایک اصطلاح ہے سہل ممتنع جی. سہل ممتنع جی مولانا ایسے ہی سہل ممتنع ممتعنت سے ہے کہ اس چیز کی ممانعت ہے. تو سہل ممتنع اس کو کہتے ہیں کہ عفان ہے، سہل ہے، ممانعت کیوں ہے؟ اتنا سہل کوئی اور کہہ نہیں سکتا. اتنا آسان ہے کہ اتنا آسان کوئی کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ہستی اپنی یہ نمائش شراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے. اس لب کی ناز کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب کتنی آسان ہے جی. لیکن بڑے سے بڑے شاعر کہیں کہ اتنے آسان لفظوں میں یہ بات کر کے دکھا کہ نہیں جی میری توبہ میں اس سے آسان کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو درویش کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان بات کہتا ہے لیکن اتنا اس کے اندر جتنی آسان ہوتی ہے اتنی زیادہ اس میں گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ جو آنکھوں کی بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے، شاعروں نے، تقریباً تمام شاعروں نے آنکھوں کی تعریف کی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ کرام بھی پیچھے نہیں رہے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو آنکھوں کی تعریف کی، تو جو اردو کے شاعروں نے، فارسی کے سب محبوب کی آنکھوں کی بڑی تعریف کی ہے. تو لیکن میر ان نیم بیضا باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اس سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے وہ تعریف جو ہے وہ مشکل ہے. ٹھیک نا؟ تو درویش کی بات جو ہے نا، اس کو بڑی آسان لگتی ہے، لیکن وہ اس میں جو ہے وہ کوزے میں ایک سمندر بند ہوتا ہے، اور وہ اس سمندر کو نا دریافت کرنا. جی اور کچھ ہے؟ اسی پس منظر میں ڈاکٹر خوشی صاحب کے حوالے سے سرکار کی بات مجھ تک پہنچی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ روحانی طور پر طے کر دیا گیا تھا کہ اب یہ حکومت اہل اللہ کو نہیں ملے گی ٹل دی ارائیول آف امام مہدی ہادی علیہ السلام. بس یہ بات ان کا میسیج تھا میرے پاس. تھینک یو. ٹھیک ہے، یہ خوشی صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے، لیکن اسلامی مملکت میں امام مہدی علیہ السلام سے پہلے بھی درویش بادشاہ آ چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کبھی ہوا نہیں. خلافت راشدہ بھی تو رہی ہے جی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی لوگ اس میں شامل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر تاریخ پڑھیں تو کئی درویش بادشاہ جو ہیں وہ گزرے. تو پاکستان پہ بھی 1-2 سال ایک بابے کی حکومت رہی ہے قائد اعظم کی. تو جو ذات ایک دفعہ قائد اعظم پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات کو دوبارہ قائد اعظم پیدا کرنے میں کیا مشکل. تو قائد اعظم کو کسی نے امام مہدی علیہ السلام تو نہیں کہا معذ، لیکن وہ ایک کامل، یہ تو جاننے والے جانتے تھے کہ وہ کامل ولی بھی تھے اور سربراہ مملکت بھی. کچھ عرصے تو ایسا رہا. تو امام مہدی کے تشریف لانے سے پہلے بھی ایک لیڈر ایسا آ سکتا ہے جو قائد اعظم جیسا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کا لیڈر. جی اچھا علی بھائی، اپنا بابا حضور نے ان کی ایک اپنا بات یاد آ گئی کہ آپ کا فرمان ہے کہ کسی بہت سے بادشاہوں نے بادشاہت چھوڑ کے درویشی اختیار کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہت اختیار نہیں کی. تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں ہماری سلام ہو، کیا وہ درویش تھے یا نہیں تھے؟ جی انہوں نے بادشاہت کی یا نہیں کی؟ جی پھر باقی مولا علی کی متعلق کیا تھا، وہ درویش تھے یا نہیں تھے؟ جی بادشاہت کی. تو بات یہ ہے کہ درویش مولا علی کو بادشاہت کی خواہش تھی نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو بادشاہ بننے کی خواہش تھی. بات یہ ہے کہ درویش نے کبھی بادشاہ بننے کی خواہش نہیں کی، لیکن درویش کو اگر حکم مل جائے کہ تو نے بادشاہ بننا ہے تو پھر وہ چوں نہیں کر سکتا. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ وہ درویشی چھوڑتا تو نہیں ہے. ہاں وہ درویشی بابا حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ کبھی کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہت قبول نہیں کی.
تو انہوں نے اگر بادشاہت کی ہے تو وہ درویشی میں کی ہے. درویشی میں بادشاہ. ہاں ہاں ایسی بات وہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور بادشاہت اگر انہیں بادشاہ بننے کا حکم ہوا ہے، سبکتگین کی تاریخ پڑھیے گا، اس نے بادشاہ گزرا نا، تو اس نے وہ ایک عام سپاہی تھا، اس نے ایک دفعہ ہرن کا بچہ شکار کیا، تو جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہرنی جو تھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے وہ ہرن کا بچہ جو شکار کیا تھا وہ چھوڑ دیا. رات کو اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تو نے محبت کی قدر کی ہے اور ہم محبت کے بادشاہ ہیں، ہم تجھے ہندوستان کی بادشاہ دیتے. تو سرکار دو عالم اگر کسی کو بادشاہ دے دے تو پھر اس میں تو وہ پھر انکار تو نہیں کرے گا. اور میرا حال ہے یہ 3 نسلوں تک چلی اس کی سبکتگین کی جو بادشاہ تھی. یہ دیکھیے گا. اور محمود غزنوی کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، وہ سبکتگین کا بیٹا تھا. تو یہ پھر وہ سبکتگین کو جو دعا ہو گئی تو وہ پھر حکم بھی ہو گیا. تو پھر آپ نے فرمایا اس سے کہ اگر جب تمہیں حکومت ملے تو تم نے عدل و انصاف سے کرنا. ساتھ آپ نے دعا بھی دے دیا. تو جی قبلہ علی بھائی، تاریخ اسلام میں تو کئی ایسے بادشاہ اسلام گزرے ہیں جو مطلب فقیرے میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز رہے ہیں. مطلب ایک دو نہیں، متعدد جو ہے وہ تواریخ ملتی ہیں. یہ ہمارے سلطان شمس الدین التمش علیہ الرحمہ گزرے ہیں، جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے فیض یافتہ تھے. اور خواجہ صاحب، یہ معروف روایت ہے کہ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے جنازے سے متعلق کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں. ایک تو اس کی جو غیر موقدہ سنتیں ہیں وہ کبھی نہ چھوٹی ہوں، اس نے کبھی تہجد نہ چھوڑا ہو، اور کبھی جو ہے وہ اس نے بدنگاہی نہ کی ہو. تو اب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا وصال پاک ہوا اور جنازہ تیار ہے اب، اور یہ وصیت سنائی گئی کہ آپ نے یہ فرمایا ہے. تو ساری دنیا منتظر تھی، وہ جتنا بھی جنازہ کا ہجوم تھا وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اب کون آگے بڑھ کے. تو اسی اثناء میں یہ شمس الدین التمشی آگے بڑھے تھے اور روتے ہوئے کہ آپ گئے اور مجھے جو ہے وہ ننگا کر گئے، اور انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا تھا. جی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا راز تھا اور میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی علیہ الرحمہ کا حکم ہے تو میں پھر اس لیے یہ میرا راز آج ظاہر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا تو میں یہ جنازہ پڑھا. تو اس بادشاہ کے اندر تھا. تو یہ تھی تو متعدد مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیپو سلطان وہ ایسا ٹیپو سلطان ایک ایسا سلطان گزرا ہے جس کا عرش بھی ہوتا ہے. سبحان. تو یہ کمال کی